پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑی واضح طور کے اوپر سینٹ میں پالیسی بیان دے چکے ہیں، اور ہم تمام یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ڈرون سرویلنس تک کی جو سہولت ہے وہ بھی ختم کی جا چکی ہے۔ سو اس وقت جو تمام اڈے ہیں وہ پاکستان کے اپنے استعمال میں ہیں، اور اس وقت کسی بیرون ملک یہ اڈے دینے کا نہ تو کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور نہ ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اڈے دے سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جو دو ٹوک انداز میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے اڈے جو ہیں امریکہ کو کسی صورت نہیں دے گا۔ وزیر خارجہ اس سے پہلے اعلان کر چکے ہیں، لیکن تمام تر یہ جو اطلاعات جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے وہ CIA چیف کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ہوئے، اور اس دورہ تھا وہ خفیہ۔ اس دورے میں کیا مطالبات لے کے آئے، جس کا پاکستانی قیادت نے کیا جواب دیا، یہ ہے ہمارا موضوع۔ اور یہ سب CIA پاکستان بلکہ امریکہ پاکستان سے چاہ کیا رہا ہے۔ ایک طرف انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے، پہلے بھی اپنے پروگراموں میں اس کے پورے ڈیزائن پر ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ دورہ جو ہے CIA چیف کا خفیہ دورہ اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، اس کے اندر پاکستان سے کیا پیغام دیا گیا؟ عثمان صاحب، دو طرح کی امریکن ایکٹیویٹی ہے، اس کو بہت واضح کر کے ہمیں رکھنا چاہیے۔ ایک ان کی امریکن ایکٹیویٹی ہے کہ جو اوورال امریکن ایڈمنسٹریشن کے سامنے نظر آتی ہے، جس کے اندر پینٹاگون شامل ہوتا ہے مکمل طور پہ، جس کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ شامل ہوتا ہے، اور جس کے اندر کسی نہ کسی حد تک کانگریس شامل ہوتی ہے۔ یہ ڈیسیژن ہوتا ہے عوام کی حالات کو دیکھ کے، پولیٹیکل صورتحال کو دیکھ کے، امریکہ کے بزنس قسم کی صورتحال کو دیکھ کے باقی لوگوں کے ساتھ۔ یہ ان کا اوورٹ ایکسپیرینس، مطلب وہ روس سے ملیں گے بھی، فرانس سے ملیں گے بھی، ایران سے ملیں گے بھی، سینکشنز بھی لگائیں گے، نہیں بھی لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ لیکن ان ساروں کے درمیان ایک انڈر گراؤنڈ، جس کو کوورٹ اینڈ کلینڈسٹائن ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج لکھو کلینڈسٹائن وزٹ جو ہے۔ کلینڈسٹائن ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جو CIA چلا رہی ہوتی ہے۔ کینیڈی ہے، اس کی مہم میں ساتھ چلنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اس کو صدر بھی بنانا ہے، خوبصورت ہے، اس کے ساتھ سے اس کے گن بھی گانے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بندے کو بھی لگا دینا ہے کہ اس بندے کی جو کیتھولک آئیڈیاز ہیں، اور اس کا باپ چونکہ یہودیوں کا سخت نفرت تھا، تو اس کو کسی نے لگا نشان بنانا، عبرت کا نشان بنانا، تو اس کو راہ میں چلتی ہوئی گاڑی میں اس کو ٹیکسس میں اس کو فائر کر کے مار دینا ہے، اور مارنے والے کے اوپر کتابیں لکھنی ہیں کہ یہ پاگل تھا۔ اور آج تک اس کا کیس پڑھایا جاتا ہے کہ ہومیسائیڈ ٹینڈنسیز کیا ہوتی ہیں اور پاگل آدمی کیا چیز ہوتا ہے، اور وہ ایگزامپل کے طور پہ رکھا جاتا ہے اس کو، پھر خاندان کو ختم۔ اسی طرح پورے کے پورے لیٹن امریکہ کے اندر تعلقات بھی رکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ نیچے جڑیں بھی کاٹنی ہیں، مارے جانا۔ اس وقت ہوا یہ ہے کہ CIA نے آخر دم تک کوشش کی ہے کہ ہماری منشا و منشا کے مطابق افغانستان میں امریکہ جو ہے وہ اسٹیشن کر جائے، کیونکہ امریکہ کا افغانستان میں اسٹیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے روس کو چیک کرنا، پورے کے پورے چین کو چیک کرنا، اور یہاں سے پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالنا۔ اور ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیسیژن میکنگ فورسز ہیں یہ کم از کم 20 سال سے ہماری گردن میں یوں پکڑی ہوئی ہیں۔ مطلب مشرف کا جو ڈیسیژن ہے آج تک، آج ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ مشرف کو کیا ہوا۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے نسیم انور بیگ صاحب، جی جی، بڑے کمال بزرگ تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے۔ تو مشرف 2003 میں جب یہ رپورٹس آئی ہیں نا، جب انہوں نے 600 بندے پکڑ کے دیے ہیں، جب 57,000 سارٹیز ہوئی ہیں، تو ایک صاحب نے سوال کیا ان سے، بیگ صاحب سے، کہ بیگ صاحب مشرف کا کیا انجام ہوگا؟ تو کہا کہ روحانی دنیا نے کہا ہے، اب میں کالم میں لکھا 2004 میں، کہ کچھ کشتیوں کے نصیب میں ڈوبنا نہیں ہوتا، طوفان کے تھپیڑے رہتے ہیں جو پوری زندگی کھاتے رہتے ہیں، اور تھپیڑے کھا رہے ہیں، کیونکہ سمت کے ساتھ اس نے سمت مسلمان کے ساتھ بہت۔ پاکستان کراس روڈ پہ اس وقت کھڑا ہے عثمان صاحب۔ CIA کا یہ جو سکر رائٹرز نیو یارک، پاکستان میں کوئی نہیں، آپ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان کے CIA کا چیف آیا، آ کے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آ کے مل کے چلا گیا۔ اس نے نہ عمران خان کو لفٹ کرائی، نہ شاہ محمود قریشی صاحب کو لفٹ کرائی، نہ کسی اور کو لفٹ کرائی۔ یہ اوورال جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئی لیول کا کانٹینٹ آئی لیول پہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ کہانی سنائی ہے کہ جنرل جو تھا اپنا یہاں سے گیا تھا محمود، وہ جا کے اس سے ملا تھا، اپنا جا کے کیا نام ہے، CIA کے جارج ٹینن سے ملا تھا۔ یہ جو برینن یہ جو ہے جان برینن، یہ ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک نئی پالیسی لے کے آیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر۔ اس نے کہا تھا کہ آپ افغانستان سے نہ نکلیں،
اور اس بندے نے خاص طور پہ جس لابی کو جو افغانستان سے نہیں نکلنا چاہتی تھی، وہ لابی جو کہ ڈیموکریٹس نہیں بلکہ ریپبلکنز کے اندر بڑی انفیوز کی ہوئی تھی، جس لابی کو جس میں اپنا وہ تھا ریانسی کروکر تھا اور رابن رفیل تھی، اور اس کے بعد رینڈ کارپوریشن کے کچھ لوگ تھے، پھر اس کے بعد یہ جو ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے لوگ تھے، یہ بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں جس کو بیسیکلی کہتے ہیں کہ نیو کنزرویٹو، یہ جو اس میں وہ کیا نام تھا، ڈک چینی تھا اصل جو اس کا مالک تھا تیل کا. تو یہ سارے کے سارے یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہاں پر رہیں، جیسے بھی ہیں بلیڈ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. ٹرمپ سے پہلے اوباما نے کہتا تھا کہ بھائی پبلک اوپینین اس قسم کی آگئی کہ اب آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ کتنا کہیں کہ ہم ویتنام میں رہنا چاہتے تھے لیکن آپ نہیں رہ سکے پبلک. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب افغانستان میں تو نہیں رہ سکتے ہو. عثمان صاحب یہ کتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں، میں خدا کی قسم اللہ کے سامنے شکر سجدہ ادا کرے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سی آئی اے کی ایکٹیویٹی بھی افغانستان میں نہیں آپریٹ ہو سکتی، جو خفیہ ہوتی ہیں، جو خرید کے ہوتی ہیں، جو ان لوگوں کو جو بکے ہوئے لوگوں سے وہ کہتے ہیں افغانستان کے ارد گرد 4 ملکوں میں کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم سی آئی اے کی ایکٹیویٹی بنائیں، کیونکہ اگر ہم سی آئی اے نکل گئے تو گئے. کیا خواہش ہے؟ تاجکستان، پاکستان، ازبکستان اور پاکستان. اس نے پاکستان کے اندر بھی وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں ان کی اخباروں میں اب آ چکا ہوا ہے. وہ دیر کے علاقے کے اندر کچھ جگہ ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا ہو، کہ جہاں سے اس دیر سے وہ جو آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا سی بی سی کی اس کی، کہ اس دیر سے افغانستان تو 1.5 گھنٹے میں پہنچیں گے، لیکن پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کے اوپر صرف 7 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو اگر تو آپ یہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ سیمر ہرش کی سٹوری آئی تھی کہ امریکہ نے ایک فورس کریٹ کی ہوئی ہے 3,500 کمانڈوز کی، کہ جب بھی وقت آیا وہ کمانڈوز لانچ کریں گے پاکستان کے اندر، نیوکلیئر ایسٹ اٹھائیں گے اور لے جائیں گے. لیکن ان کو پتا چلا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کا تو ہمیں صرف 25% کا پتہ ہے، باقی تو پتہ نہیں. تو یہ اب یہ ڈیسیژن میکنگ ہے. لیکن عثمان صاحب اگر 15 دن 20 دن پاکستان کے اندر بہت اہم ہے، کیونکہ سی آئی اے آپریشن سے آپ بہت کچھ توقع کر سکتے ہیں. ان کا کلینڈسٹائن آپریشن ہوتا ہے، وہ لوگوں کی اسیسینیشن کر سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی جان لے سکتے ہیں. اس وقت عمران خان کی ساری سیکورٹی آپ کو پتہ بدل دی گئی ہے. وہ کسی کے ساتھ مسائل بنا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر کوئی پیسہ بم دھماکہ کر سکتے ہیں، کوئی 2-3 ریلیجس پاکستان کے اگلے 30 جون تک 4 جولائی تک واپس جانا ہے امریکہ نے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم 4 جولائی کے بعد نہیں رہیں گے. اس 4 جولائی سے پہلے پاکستان کی حکومت کو اتنا مجبور کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم جناب آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ لوگ قائم رہیں. نہیں رہیں گے جی انشاءاللہ. اور بڑا 2 ٹوک جواب ملا جو اطلاعات دی گئی ہیں. چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ سندھ اور وفاق کے درمیان آخر لڑائی کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا خط لکھا ہے اور اس میں کیا مطالبات.